اچھا سر، کچھ لوگوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی امور میں نہ دیکھیں مولوی ہمیں نہ سمجھائیں، پردے کا معاملہ ہو گیا جیسے، یا سود کے حوالے سے جب ان کو قرآن و حدیث کی بات بتائی جائے تو وہ اس کے مختلف نام رکھ کے اس کو ایک میک اپ کر کے اور اس طریقے سے اپنے دل کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ سود کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں نہ بڑے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ بالکل دین سے دور، ایک طبقہ تو وہ جو دین کو نہیں مانتا، وہ آزادی چاہتا ہے کہ بظاہر کلمہ گو ہے مگر دین پر عمل کرنا نہیں چاہتا، وہ نان مسلمز کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے، مگر ایک وہ ہے کہ جو ماشاءاللہ نماز روزہ رمضان کو طریقے سے گزارنا، عبادات کی طرف بھی، لیکن کچھ معاملات میں وہ نہ بالکل دین کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے دین کیا کہتا ہے، یعنی کس طرح دین کو اپنی مرضی سے اختیار کرنا ہے یا کچھ اور احکامات ہیں؟ حافظ صاحب، جب کچھ نہ کرنا ہو اس کے لیے بھی بہت بہانے ہوتے ہیں، اور اگر کچھ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بہت سے بہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک صوفی شاعر پنجاب کے ہیں، ان کا ایک مصرع ہے کہ جس دل اندر عشق سمایا ہونا نہیں پاج لانا۔ پاج کہتے ہیں بہانے کو۔ کیا بات! یہ کچھ جب نہیں نہ کرنا ہوتا تو صرف اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی سائن بورڈ لگا دیتے ہیں۔ مولوی ٹانگ نہ اڑائیں۔ اگر پردے کی بات ہے تو پردے کا حکم مولوی کا گڑا ہوا اور وضع کیا ہوا ہے یا رب تعالیٰ کا حکم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سود کا لین دین نہ کرو، یہ جو بات ہے سود کی ممانعت اور سود کی مخالفت، یہ مولوی صاحب کا کوئی مشن ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو یقیناً یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو مولوی صاحب کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بھائی میں تو غفلت میں ڈوبا تھا، آپ نے میرے مالک کا فرمان مجھے سنا دی۔ یہ صرف اور صرف معاشرے کو دکھانے کے لیے یہ بھی ایک سازش ہے کہ مولوی ہمارے بیچ میں مت آئیں، میرا جسم میری مرضی۔ مولوی کون ہوتا ہے مجھے پردے کا کہنے والا؟ بھائی مولوی نے نہیں حکم دیا، مولوی پہنچانے والا ہے، اور مولوی کو اس کے نبی کا حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیا۔ آقا و مولا علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے آقا و مولا علیہ السلام کا حکم ہے کہ جس نے ہمارے دین کی 40 حدیثوں کو یاد کیا، محفوظ کیا، امت تک پہنچایا، اللہ قیامت کے دن اس کو علماء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ اگر جرم ہے تو یہی مقدس جرم ہے، لہٰذا اگر مسلمان ہے تو اس سے ریکویسٹ ہے کہ اس پیغام پہنچانے والے کا شکریہ ادا کرے اور غفلت کی دنیا سے باہر نکلے اور مالک کے فرمان پہ عمل کرے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا